آج کی جو ہماری امیزنگ پاکستانی امیزنگ پرسنالٹی ہیں وہ بڑی ہی دلچسپ اس لیے ہیں کہ ان کا علم اور ادب کے شعبے میں بڑا کام ہے. پچھلے سال پنجاب چلڈرن لائبریری کمپلیکس لاہور میں 21 سے 23 جنوری تک ہونے والے 64ویں بچوں کے ادبی میلے اور چھٹے ٹیچرز لٹریچر فیسٹیول نے پورے شہر میں ادبی رنگ بکھیرے, اور کہیں کوئی کہانیاں سنانے کا مقابلہ ہو رہا تھا, تو کہیں لکھنے کا, کہیں بچوں کو مٹی کے برتن بنانے سکھائے جا رہے تھے, تو کہیں سائنسی تجربات کو انتہائی دلچسپ انداز سے بچوں کو دکھایا جا رہا تھا. اب یہ بچوں کے لیے کورس کی کتابوں سے نکل کر اپنی جبلتوں سے سیکھنے کا ایک بڑا بہترین موقع تھا, اور شہر بھر میں بچے, والدین اور اسکول کے ساتھ اس میلے میں شریک تھے. یہ سارے لوگ مطلب انہوں نے سب نے پارٹیسپیشن کی, اور ایک بڑا ہی کمیونٹی قسم کا ایک جو ہم کہتے ہیں کہ پوری کمیونٹی واز ٹوگیدر ادھر, تو وہ ہمیں چیز نظر آئی. اس فیسٹیول کی بانی بیلا رضا جمیل صاحبہ تھیں, جو 2011 سے پورے ملک میں اس طرح کے 65 ادبی میلے کرا چکی ہیں, اور اس سال یہ میلہ گلگت بلتستان میں ہوا. اور ڈاکٹر بیلا رضا جمیل ادارہ تعلیم و آگہی کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں, آج کل انٹرنیشنل کمیشن آف فائنانسنگ گلوبل ایجوکیشن اپرچونٹی میں کمشنر بھی ہیں, اور 4 سال منسٹری آف ایجوکیشن میں بطور ٹیکنیکل ایڈوائزر کام کر چکی ہیں. ایک طویل تجربہ ہے, سمجھتی ہیں پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم کو, پاکستان کے تعلیمی نظام کو, اور ایک پاکستانی امیزنگ پاکستانی شخصیت آج کی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر بیلا رضا جمیل صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. سب سے پہلے تو تھینک یو, اینڈ مطلب ایک ہم آنرڈ ہیں کہ آپ نے ہمارا پروگرام میں ٹائم نکالا, اور آپ کی جو سروسز ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کے بچوں کے لیے, وہ یقیناً قابل فخر ہیں ہمارے لیے, سب کے لیے. اچھا شفا, اگر میں پہلا سوال کر لوں تو آپ کی طرف سے اجازت ہے, کیونکہ یہ بالکل اجازت ہے. اتنا انٹرسٹنگ یہ سبجیکٹ ہے, ایک تو علم کا, آگہی کا, اور پھر ادب کا. تو بیلا صاحبہ, آپ سے آپ کا جرنی تو ہم پوچھیں گے اور جانیں گے کہ یہ سارا سلسلہ آپ نے کیسے شروع کیا, لیکن کیا یہ بات آپ کو بھی درست لگتی ہے؟ آپ کا جو ادارہ ہے وہ ہے ادارہ تعلیم و آگہی, تو یہ تعلیم ہمارے یہاں مل تو رہی ہے لوگوں کو, لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے آگہی نہیں ہے چیزوں سے. کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ میرے خیال میں کچھ اس کا جواب یوں دوں گی کہ تعلیم کا چرچا بہت ہے اور آگاہی کا اتنا چرچا نہیں ہے. اگر کسی بھی بچے سے پوچھیں آگاہی کے رستے پہ جا کے اسے کوئی سوال, تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنی آگہی ہے, مگر کوئی وجہ ہے کہ ہم لوگ آگہی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. میری دادی نے یہ نام رکھا تھا ادارے کا, ادارہ تعلیم و آگہی. خود ہی ایجوکیشنسٹ تھی, 95 برس کی عمر میں انتقال پائیں, بہت 4 کتابیں لکھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ بٹیا اگر کوئی ادارے کا نام رکھنا چاہتی ہو تو صرف تعلیم نہیں ہونا چاہیے, آگہی اس کے ساتھ آگہی کا ملاپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو یوں ہی ہم لوگوں نے نام اس کا ادارہ تعلیم و آگہی رکھا. لوگ کہتے ہیں مشکل نام ہے, مگر میں سمجھتی ہوں صحیح نام ہے. ایکچولی ڈاکٹر صاحبہ, کام کرنا جو ہے نا, یہ تعلیم و آگہی, یہ شاید لوگوں کو مشکل لگتا ہے. نام مشکل نہیں ہے, کام مشکل ہے. تو ذرا ہمیں بتائیے اس وینچر کے بارے میں, کیسے شروع کیا, کب شروع کیا؟ تھوڑا سا ڈیٹور لینا پڑتا ہے. بالکل. تو ادارہ 2000 میں شروع ہوا, سن 2000 میں, اور ایکچولی حکومت نے ہمیں کہا کہ میں کراچی سے لاہور لوٹی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سکولز جو ہیں وہ بہت مشکل میں ہیں. جو 10ویں تک سکول تھا, اب 8ویں میں بھی بہت کم بچے رہ گئے ہیں, اور ایک زمانے میں بہت مشہور سرکاری سکول تھا میو گارڈنز کے پیچھے, تو آپ کچھ ہمارے لیے کریں. تو اصل میں گورنمنٹ نے کال دی, اور وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کا شروع کا دور تھا, اور ہم نے سوچا کہ اتنی باتیں ہم دونوں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, تو خود کیوں نہ اس سفر پہ ہم نکل پڑیں. اور یوں 2000 میں ادارہ تعلیم و آگہی قائم ہوا, اور تحقیق کی بنا پہ ہم نے سوچا کہ کچھ بھی عمل کرنے سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یہ وجہ کیوں ہے کہ حالات خراب ہیں, اور اسی کے حوالے سے کچھ ایسے عمل کیے جائیں جس میں آگہی سے, یعنی کہ لوگوں کے اشتراک اور آگہی سے ہی عمل کے راستے ہم پکڑیں. تو اس کا جو ایک AAA پروسیس تھا کہ ہم لوگ انالیسس فیکٹس پہلے اکٹھے کریں, انالیسس کریں, اور پھر ایکٹ طرف جائیں, یہ ضروری تھا. تو سلسلہ ایسے ہی شروع ہوا, بہت انوویشنز کری, مگر پہلے دن سے ہی حکومت کے ساتھ بہت قریبی ناطہ جوڑا, کیونکہ اس سوچ سے کہ اگر ہمیں کام کرنا ہے اور اگر سکیل چاہیے تو وہ تو حکومت کے بغیر ملتی نہیں ہے.
تو لہٰذا جو بھی ہم کام کریں اس میں حکومت کو ساتھ ضرور ملائیں، چاہے حکومت ہم سے تنگ کیوں نہ آ جائے، مگر ہم کندھے سے کندھا جوڑ کے اپنا کام کریں گے۔ تو 21 برس ہو گئے ڈومین میں کیا کیا کام کر رہے ہیں اور یہ ایک عرصہ طویل ہے۔ جی کس ڈومین میں کیا کیا کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آواز نہیں آئی۔ کس ڈومین میں کیا کیا کام ہو رہا ہے آپ کے ادارے کی طرف سے؟ سروس ڈیلیوری بھی ہے، اسکولوں کو درست کرنا، نئی انوویشنز کو ٹیسٹ کرنا، پھر ٹریننگ کرنا، کیونکہ ظاہر ہے کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں تو اس کے لیے صلاحیتیں بھی چاہیے ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے تحقیق کرنا، کیونکہ تحقیق کی بنیاد پہ آپ اپنے عمل کو بھی انفارم کرتے ہیں، اور اگر پالیسیز بدلنی ہوں تو ان کو بھی انفارم کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں اس وقت جو اینول اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ ہے، اثر کے نام سے جو لرننگ اسیسمنٹ ہوتی ہے پورے ملک میں، وہ ایک ڈسٹرکٹ کو کور کرتی ہے۔ ابھی بھی کووڈ کے پیریڈ میں ہم نے 16 ڈسٹرکٹس کو کور کیا، یہ جاننے کے لیے کہ بچے سیکھ رہے ہیں کچھ یا نہیں سیکھ رہے۔ کیونکہ دیکھیے آج بھی ہم سنگل نیشنل کریکولم کی بات کرتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے بچوں کی لرننگ لیولز یہ ہیں کہ وہ اس قسم کے نصاب سے کوپ کر پائیں گے، اور اگر نہیں کر پائیں گے تو کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو چلڈرنس فیسٹیول ہے، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے، بچوں ینگ آتھرز ایوارڈز ہیں، مطلب پروگرام تو یہاں سے لے کر وہاں تک ہے، اور خاص طور پہ سیانی سہیلیوں کا پروگرام جو کہ سیکنڈ چانس گرلز ایجوکیشن، ایڈولیسنٹ گرلز کے لیے پروگرام ہے، جس کی جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں پوسٹ پرائمری لیول پہ بچے اور بچیاں جو ہیں ان کو موقع نہیں ملتے کیونکہ اسکول ہی کم ہیں۔ آج ہی کی کوئی رپورٹ میں پڑھ رہی تھی کہ ہمارے ہاں اگر 60% پرائمری اسکول ہیں تو ہمارے پاس صرف 20% کے قریب جو ہیں وہ مڈل اسکول ہیں، اور اسی طرح 10% یا 8% ہیں ہائی اسکولز۔ تو پوسٹ پرائمری لیول پہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہیں، اور ارلی ان کی بہت جلدی شادی ہو جاتی، 21% بچیوں کی 18 سال کی عمر سے پہلے شادی ہو جاتی ہے۔ تو آج یہ سیانی سہیلیاں پروگرام ہمارا ایک گرلز ایجوکیشن کا ہے، مجھے اس پہ میں بہت اس کے بارے میں فخر کرتی ہوں، کیونکہ وہ صرف تعلیم ایکیڈیمکس نہیں ہے مگر وہ لائف سکلز بھی ہے، سوشل ایموشنل لرننگ بھی ہے، اور ساتھ ٹیکنیکل ووکیشنل اور لائیولیہڈس بھی ہے۔ تو ایک جامع بڑا انٹرسٹنگ ہے ڈاکٹر صاحبہ، سیانی سہیلیاں از اے ویری کیچی نیم، حکومت کو بتا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اٹ از اے ویری کیچی نیم۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے، سیانی سہیلیاں بہت پیارا نام ہے۔ ہاں بالکل، میں یہ جاننا چاہوں گی تو کہ اس آپ کا نے تصور یہ ہے کہ وہ بچی جی آ رہی ہوں، اسی کی طرف آ رہی ہوں کہ آپ نے حکومتوں کی بات کی۔ ہم ظاہر ہے جب ایجوکیشن کے ساتھ پینیٹریٹ کرتے ہیں مختلف سوسائٹی میں، اربن ایریاز میں اور رورل ایریاز میں، تو ریزسٹنس بھی آتی ہے، لوگ ذرا گھبراتے ہیں کہ بھئی یہ باہر کی آ گئی ہیں خواتین اور اب ہماری بچیوں کو جو ہے یہ ورغلائیں گی۔ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جو ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے، گھبرا جاتے ہیں لوگ، خاص طور پہ پیرنٹس، اور پھر پیرنٹس بچیوں کی تعلیم میں ہرڈلز ڈالتے ہیں اگر پیرنٹس آن بورڈ نہ ہوں۔ تو آپ لوگوں کو کوئی اس قسم کا پروگرام بھی ہے کہ جس میں آپ لوگ پیرنٹس کو سمجھاتے ہیں مختلف چیزیں کہ آپ کی بچیوں کے لیے تعلیم یا ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے؟ اور حکومت کی جو میں بات کری تھی وہ یہ کری تھی کہ حکومتوں کا کتنا تعاون تھا آپ کے ساتھ، پرائیورٹی کتنی تھی حکومتوں کے لیے پاکستان کی تعلیم اور پاکستان کا ایک برائٹ فیوچر؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں پیرنٹس کی بات کرتی ہوں، تو بہت ساری متس ہیں اور کئی جگہ شاید کچھ حد تک درست بھی ہوتی ہیں کہ پیرنٹس کو یقین نہیں ہوتا کہ اس بار جو لوگ آ رہے ہیں کیا وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں، جو یا ایسی پروجیکٹس لے کر آ جاتے ہیں، کچھ پتہ تو ہوتا نہیں ہے، وہ 2-4 دن کے لیے آ کے چلے جاتے ہیں۔ تو پیرنٹس کو منانا، ان کو سمجھانا، ان کو دکھانا کہ یہ پروگرام کیا ہے اور ان کی بچیاں کس طرح سے اس سے مستفیض ہوں گی، ان کو قائل کرنا سب سے بڑا کام تھا۔ مگر یقین کیجئے 2018 میں شروع کیا اور اس کے بعد پیرنٹس تو خود ہی اس کے سب سے زیادہ گرویدہ ہو گئے ہیں، اور ہمیں خوشی اس کی ہے کہ وہ نہ صرف اس کو سپورٹ کرتے ہیں مگر اور گاؤں میں جا کے بھی بتاتے ہیں کہ یہ پروگرام کتنا اچھا ہے۔ پروگرام کی سوچ یہی تھی کہ صرف تعلیم یعنی ایکیڈیمکس نہیں ہوں گے، وہ بچیاں جو 6 مہینے سے 3 سال تک اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو گئی ہیں ان کو واپس لے کر آتے ہیں 9 سے 19 سال کی بچیوں کو، اور یہ زبردست پروگرام چلا ہے۔ مگر اس میں
یہ بتاتی ہوں کہ حکومت جو ہے انہوں نے بہت ہمیں سپورٹ کیا، کیونکہ ہمیں اسکول کی سپیسز چاہیے تھی، نان فارمل ڈپارٹمنٹ کے بھی تعاون چاہیے تھا، انہوں نے خوب تعاون کیا، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو صرف تعاون نہ کریں مگر اس کے لیے وسائل بھی پیدا کریں، یہ بہت زیادہ لازمی بات ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں، آپ نے پیرنٹس کی بات کی کہ یہ ابھی ہم نے حال ہی میں ایک سروے کیا تو ہم حیران رہ گئے کہ ارلی چائلڈہڈ کے لیے یعنی 3 سے 5 سال کے بچوں کے لیے ہم نے دیکھا کہ 90% پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں، وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں۔ اور یہ جو 5 سال سے اوپر کے بچے 16 سال تک، وہاں پہ 60% بچے اس کووڈ کے زمانے میں بھی اپنے یا شاید کووڈ کے زمانے ہی کی وجہ سے اپنے بچوں کو بہت خاطر خواہ وقت دے رہے ہیں، چاہے وہ اپنے موبائل شیئر کرتے ہیں، چاہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کی دلجوئی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے جو حکومت، اور ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، یہ پاکستان کے لیے بالکل سچ نہیں ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ پاکستان کے لیے یہ بات سچ نہیں ہے، اپنا کام بڑھانا چاہیے۔ ہم تو ہمیشہ یہی پروپیگنڈا سنتے ہیں کہ پاکستانی والدین جو ہیں وہ تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے، اور خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم میں پاکستانی والدین دلچسپی نہیں لیتے، تو یہ تو پھر بڑا نیگیٹو پروپیگنڈا ہوا۔ بالکل نیگیٹو ہے، بلکہ میں اس دن یہ کہہ رہی تھی کہ جو کلونیل مفروضے تھے کہ پبلک اور پرائیویٹ سیپریٹ سپیسز کو سیپریٹ کرو، گھر کو گھر تک رہنے دو، اسکول کو اسکول تک رہنے دو، یہ سب ختم ہونے چاہیے اور نئے مفروضے لے کر آگے چلنے چاہیے جو کہ مثبت ہوں، کہ والدین کو اپنے بچوں کی زندگی اور فیوچر سے بہت انٹرسٹ ہے، اور یہ ہماری تحقیق بتا رہی ہے، اور جس کا ہم کچھ ہی دنوں میں بہت بڑے پیمانے پہ انکشاف کرنے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب اس بنیاد پہ آپ اپنی پلاننگ کیجئے کہ پیرنٹس انٹرسٹڈ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، گفتگو وہاں سے شروع ہونی چاہیے، تو یقیناً تربیت بھی کا سلسلہ بھی آگے بڑھے گا۔ بالکل، گفتگو وہیں سے شروع ہونی چاہیے۔ بالکل، اور بائی دا وے یہ ہم بچوں کی جو ادبی جشن میں بھی دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس بہت انٹرسٹڈ ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر بیلا رضا جمیل صاحبہ، آپ کی خدمات پاکستان کے لیے قابل قدر ہیں، اور ہم آپ کی قدر بھی کرتے ہیں، آپ کے جذبے کی بھی، آپ کے کام کی بھی، اور اسی کے ساتھ ناظرین ہم نے آپ کو ملوایا ایک امیزنگ پاکستانی سے۔